السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، باری باری دو سیمیناروں کا انعقاد جو ہمارے کالج میں ہوا، اس کی وجہ سے کافی دنوں سے یہ سلسلہ ہم لوگوں کا منقطع تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کوشش ہوگی کہ اس سلسلے کو متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ حضرات گرامی، ریاض الصالحین کی سیریز میں ہمارے سامنے تقویٰ کے باب کی پہلی حدیث اور اس کتاب کی 70 نمبر حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اکرم الناس، لوگوں میں معزز کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقاہم، جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہو۔ ہمارے اس سماج میں پوچھا جائے کہ کون معزز ہے تو فوراً لوگ کہیں گے جو زیادہ مالدار ہو، جو بڑا اونچا منصب والا ہو، اونچے عہدہ پر فائز ہو، اونچی سرکاری نوکری ہو، یا اونچا سیاستداں ہو۔ ہم لوگ تو یہی کہیں گے، ہمارا سماج یہی جانتا ہے، یہی سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اتقاہم، لوگوں میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ معزز ہوگا۔ فقالوا لیس عن ھذا نسألک، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اس سلسلے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ قال فیوسف نبی اللہ بن نبی اللہ نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ، کہا کہ تب پھر یہ جاننا چاہتے ہو کہ نسبی طور پر کون سب سے زیادہ افضل ہے، معزز ہے، اکرم الناس ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ یوسف جو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے تھے، اور اللہ کے نبی اسحاق کے پوتے تھے، اور اللہ کے خلیل کے پڑ پوتے تھے، وہ سب سے معزز ہیں۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ قال فعن معادن العرب تسألونی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو۔ خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جاہلیت میں جو اچھے تھے، جو معزز تھے، جن کو اعزاز حاصل تھا، وہی اسلام میں بھی اچھے ہوں گے اگر وہ اسلام کا فقہ حاصل کر لیں۔ اسلام کی دو بنیادی چیزوں کا فقہ، سمجھ بوجھ، اور ان پر ایمان لے آئیں تو وہی بہتر ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ایمان لاتے تو پھر جو ایمان لے آئے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں وہ بہتر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا اپنے صحابہ کا۔ فقہ یعنی علموا احکام الشرع، شریعت کے احکام کو جان جائیں، شریعت پر ایمان لانے کے ساتھ وہ شریعت کے احکام کو سمجھنے بوجھنے والے بن جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے اس موقع سے یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ سے نواز دیتا ہے، تو وہ اس حدیث میں موجود ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ سے نوازتے ہوئے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دے، یا ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہوئے ہمیں دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ ورنہ دین کی کیا کہ بہت سارے ایشوز ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے صوبوں میں، ہمارے مقاموں میں اور ہماری دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے اس کے نسخے ہیں دین کے، اور لوگ طرح طرح کے دین پر دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین بھیجا تھا وہی خالص دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ حضرت گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تقوی سے نوازتے ہوئے انسانیت میں سب سے بہتر اور افضل اور معزز بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔